بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 مئی 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان میں 81 ٹن رمضان راشن کی تقسیم مکمل۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے برادر ملک پاکستان میں 81 ٹن رمضان راشن کی تقسیم کا کام مکمل کر لیا۔ اسلام آباد میں سعودی سفارتخانے کے متحد دعوت سینٹر کے ذریعے تقسیم کا کام انجام دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رمضان راشن سکیم سے پاکستانی شہروں اور قریوں کے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو فائدہ ہوا۔ اسلام آباد دارالحکومت کے متحد شہروں، قریوں، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور سندھ میں رمضان راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کی گئی۔ پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف المالکی نے برادر ملک پاکستان میں نادار بھائیوں کی ضرورت کے احساس پر شاہ سلمان اور ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ممنونیت کا اظہار کیا۔ المالکی نے بتایا کہ شاہ سلمان نے پاکستان سمیت 18 ممالک میں رمضان راشن کی تقسیم کا حکم جاری کیا تھا۔ کورونا کی وبا کے باوجود راشن کی تقسیم احتیاطی تدابیر کے ساتھ کی گئی۔ سعودی سفیر نے رمضان راشن سکیم کی سرپرستی پر وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ عید الفطر محفوظ طریقے سے کیسے منائیں؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے عید الفطر محفوظ طریقے سے منانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے سعودی نیوز چینل الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی عید الفطر پر مقررہ حفاظتی اقدامات اور تدابیر کی بھرپور طریقے سے پابندی کریں۔ عید الفطر کا تہوار روایتی انداز سے منانے کی بجائے صحت اور ضوابط کی پابندی کر کے منایا جائے۔ اپنے پیاروں کے لیے ہماری محبت یہی ہے کہ مہلک وائرس سے بچاؤ کے طور طریقوں کو پامال نہ کیا جائے، عید ملن سے گریز کیا جائے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی معاشرے نے ریاست کے ٹھوس اقدامات کو مثبت انداز میں لیا ہے۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی کا احترام کیا جا رہا ہے، جبکہ گھروں سے اشد ضرورت کے تحت نکلتے وقت صحت و ضوابط کی پابندی کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ نے ایک بار پھر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عید الفطر سے قبل یاد دہانی کرائی ہے کہ گھروں یا گیسٹ ہاؤسز میں گھر والوں کے سوا خاندان کے افراد یا دوست احباب کا جمع ہونا منع ہے۔ کوئی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی نہ تو گھروں پر کوئی عید تقریب کرے، نہ گیسٹ ہاؤسز میں اس کا اہتمام کیا جائے، نہ کھلے مقامات پر تقریب منعقد کی جائے۔ فارم ہاؤس میں بھی ایک سے زیادہ خاندان جمع نہ ہوں۔ وزارت داخلہ نے تنبیہ کی ہے کہ گھروں، گیسٹ ہاؤسز یا فارم ہاؤسز پر ایک فیملی سے زیادہ کے جمع ہونے پر 15,000 ریال جرمانہ ہوگا، کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ شعبہ صحت کا ہیرو جو کورونا سے جنگ میں جان کی بازی ہار گیا۔ مکہ میں شعبہ صحت کے ایک ہیرو 43 سالہ خالد الحصیری شریف کورونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے خود وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے اور جانبر نہ ہو سکے۔ عرب نیوز کے مطابق ہیلتھ کیئر میں خدمات انجام دینے والے خالد الحسینی کے ساتھ دوست اور اہل خانہ ایک ہیرو کے بچھڑنے کے المیہ کا سامنا کرنے پر غمگین ہیں۔ مکہ کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں میل نرس کے طور پر کام کرنے والے خالد الحسینی شریف 1 ماہ قبل کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ اب انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا تھا اور وہ کئی دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھے، لیکن ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز خالد الشریف کے جنازے پر سوگواران نے ان کی بہادری کے ساتھ مریضوں کی دیکھ بھال اور پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی صحت کی خدمت میں داؤ پر لگا دی، جس نے اپنے فرائض کی ادائیگی کو عقیدت جانا۔ وہ کبھی بھی اس کام سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ مکہ میں شعبہ صحت کے ایک ذمہ دار کا کہنا تھا کہ شعبہ طب اپنے ہیروز میں سے ایک کے بچھڑنے پر گہرے رنج و غم میں مبتلا ہے۔ اسی کے ساتھ خالد الحسینی پر فخر ہے کہ جس نے کرونا وائرس جیسے مہلک مرض سے لڑنے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہونے والوں میں اپنا نام لکھوایا ہے۔
دیگر سوگواروں اور ساتھیوں نے بھی خالد کو اسپتال کے بہترین طبی عملے میں سے ایک اور دوسروں کے لیے متاثر کن رول ماڈل قرار دیا۔ خالد الشریف کے بھائی حسین الشریف بھی میل نرس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی خالد نے بیماری کی علامات ظاہر کی، اس نے اپنے آپ کو خاندان کے دیگر افراد سے الگ کر لیا تھا تاکہ یہ وائرس دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ اس نے سانس لینے میں دشواری کی شکایت کرنا شروع کر دی اور پھر اس کے گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ذیابیطس کے باعث اس کی قوت مدافعت کمزور پڑ گئی تھی۔ خالد الحسینی گزشتہ 15 سال سے بطور میل نرس شعبہ صحت میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے سوگوار اہل خانہ میں 2 بھائی، 1 بہن کے ساتھ 7 سالہ بیٹا ہے۔ دریں اثنا گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان نے خالد الحسینی کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ رمضان میں کرپشن کے 117 کیس زیر تفتیش۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران ملک بھر میں کرپشن کے 117 کیسز پکڑے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے محکمہ انسداد کرپشن کے حوالے سے کہا گیا کہ زیر تفتیش کیسز میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین جبکہ بعض میں اعلیٰ عہدیدار ملوث ہیں، جن سے تفتیش جاری ہے۔ ایک کیس کا تعلق کورونا سے متاثر ہونے والے سعودی کارکنوں کی امداد سے ہے، جس میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے ایک نجی ادارے کے 2 اعلیٰ عہدیدار ملوث ہیں۔ مذکورہ افراد نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کو فراہم کی جانے والی امداد حاصل کرنے کے لیے متعدد ملازمین کے ناموں کا اندراج کیا ہے۔ جن افراد کے ناموں کا اندراج کیا گیا، ان سے وصول ہونے والی رقم میں سے 50% حاصل کرنے کا کہا ہے۔ محکمہ نے کہا کہ ایک کیس وزارت سیاحت سے تعلق رکھنے والے ایک ملازم کا ہے، جس نے متعدد ہوٹلوں سے کمیشن وصول کی ہے۔ ان ہوٹلوں کی حکومت نے کرایہ پر لیا ہوا تھا، جہاں ان افراد کو ٹھہرایا گیا تھا جن میں کرونا کا شبہ ہے یا وہ بیرون ملک سے واپس آئے تھے۔ ایک کیس میں ایک نجی شعبے کی ایک کمپنی کے 3 ملازمین ملوث ہیں، جنہوں نے وزارت صحت کے اہلکاروں کو خدمات حاصل کرنے کے بدلے رشوت کی پیشکش کی تھی۔ میدان عرفات میں کرونا کے علاج کے لیے ہسپتال۔ سعودی وزارت صحت نے میدان عرفات میں کرونا سے متاثرین کے علاج اور ان کی طبی نگہداشت کے لیے خصوصی ہسپتال تیار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے مشرقی عرفات میں کرونا ہسپتال کو طبی عملے اور ضروری طبی آلات سے آراستہ کر دیا۔ اس میں 200 بستروں کی گنجائش ہے۔ یاد رہے کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان 5واں اسلامی رکن حج ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہاں صحت خدمات کے لیے ہسپتال سمیت دنیا بھر کی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ وزارت صحت نے بیان میں بتایا کہ فی الوقت میدان عرفات کے کرونا ہسپتال میں 100 مریض زیر علاج ہیں۔ ہسپتال کے معاون ڈائریکٹر لوی رفیع کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریضوں کو لانے سے لے کر انہیں صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کرنے تک کا ایک مربوط نظام ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر 24 گھنٹے طبی عملہ ڈیوٹی پر موجود رہتا ہے جو وبائی امراض کا ماہر ہے۔ اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر، کنسلٹنٹس، نرسیں اور فارماسسٹ مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ لاکھوں ریال مالیت کا سامان چوری کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے چوری کی وارداتیں کرنے والے 3 سعودیوں کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاقل التوجری نے بتایا کہ چوری کی وارداتیں کرنے والے 3 سعودی شہریوں کے خلاف FIR درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مقامی شہریوں کی گرفتاری متعدد کمپنیوں اور ٹھیکیداروں کی رپورٹوں پر کی گئی۔ شکایات درج کرائی گئی تھی کہ الیکٹرانک آلات، ساز و سامان، عمارتوں اور دفاتر سے بجلی کے کیبل اور میٹرز وغیرہ چوری کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ پولیس نے سرا اور رسانوں کی مدد سے چوری کی وارداتیں کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لے لیا۔ شاکر التوجری کے مطابق مسروقہ سامان کی قیمت کا تخمینہ 10 لاکھ ریال تک ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات خصوصاً کرفیو کے دوران چوری سمیت مختلف وارداتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکار قانون نافذ کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مستعدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہاؤس آئسولیشن کے لیے
स्मार्ट कड़े। सऊदी अरब ने नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और आवाम को इसके शर से बचाने के लिए नई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे और माशरे में वायरस से बचने के लिए बढ़ती हुई आगाही के पेश नज़र स्मार्ट कड़े का सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी सेहत हकाम कोरोना के मुतासरीन को हेल्थ आइसोलेशन के लिए करंतना भेजने की बजाय हाउस आइसोलेशन का तरीक़ाकार अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए मुतासरा अफराद या कोरोना वायरस लगने के शुबहात से दो चार अफराद को स्मार्ट कड़े दिए जाएंगे। सऊदी अरब तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए स्मार्ट कड़े हाउस आइसोलेशन के लिए मुतारफ़ कराएगा। तवक्कलना एप्लीकेशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि हाउस आइसोलेशन में रखे जाने वाले को रोज़ाना अपने मोहल्ले में चहलकदमी के लिए 1 घंटे का इजाज़तनामा जारी होगा। एप्लीकेशन के ज़रिए मुतासरा अफराद को समाजी वर्जिश की तरगीब दी जाएगी और ऐसे लोगों को जिन्हें ये शुबा हो कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, इसके लिए अपना टेस्ट अज़ खुद करने का तरीक़ाकार राइज किया जाएगा। तवक्कलना एप्लीकेशन सऊदी वज़ारत सेहत और मसनूई ज़हानत के सऊदी इदारे सदाया ने मुश्तरका ताउन के ज़रिए तैयार की है। ये एप्लीकेशन मुतअद्दिद खूबियों से आरास्ता है और इसकी बदौलत कर्फ्यू के दौरान पास के इजरा में भी सहूलत होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।